آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ ہود کی آیت نمبر 105 سے لے کر 107 تک پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم یاتی لا تکلم نفس الا بإذنہ فمنهم شقی وسعید فاما الذین شقوا ففی النار لهم فیہا زفیر وشہیق خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک ان ربک فعال لما یرید۔ یوم یاتی، جب وہ دن آ جائے گا۔ یہاں چند آیات میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس دن کا کچھ نقشہ بیان فرمایا ہے۔ یاتی اصل میں یاتی ہی ہے۔ زمخشری نے لکھا ہے یوم یاتی کی طرح لا ادری بھی کہہ دیتے ہیں۔ سیبویہ اور خلیل نے یہ بیان فرمایا کہ یا کو حذف کر کے اس کی جگہ کسرہ پر اکتفا کرنا۔ یاتی کا فاعل وہی ہے جو پچھلی آیت میں گزرا، یوم مجموع لہ الناس۔ یوم کا لفظ عربی میں وقت کے معنی میں بھی آتا ہے۔ یہاں جس دن وہ وقت آئے گا یا جس وقت وہ دن آئے گا۔ زمخشری نے ایک معنی یہ بھی لکھا ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ آئے گا، یعنی یاتی کا فاعل اللہ تعالیٰ ہے، جیسے کہ فرمایا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور تیرا رب آئے گا فرشتے جو صف، اور تیرا رب آئے گا اور فرشتے جو صف در صف ہوں گے۔ لا تکلموا، تو نہ کلام کرے گا، نفس کوئی نفس، الا باذنہ، مگر اس اللہ کے حکم سے۔ لا تکلم نفس الا باذنہ، یہاں سے نصرانیوں کی اور بعض مسلمانوں کی سفارش کا رد ہو گیا، جو ان کے خیال میں کچھ ہستیوں کے اختیار میں ہے کہ وہ اللہ کے محبوب ہونے یا بڑے زبردست ہونے کی وجہ سے جسے چاہیں گے چھڑا لیں گے، حالانکہ وہاں اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کسی کو بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ بلا شبہ انبیاء اور بعد دوسرے نیک لوگوں کی سفارش کرنا بھی حدیث سے ثابت ہے، اور اس سفارش کے لیے بڑی کڑی شرائط ہیں۔ ایک یہ کہ صرف وہی شخص سفارش کر سکے گا جس کو اللہ کی طرف سے اجازت حاصل ہوگی، اور وہ بھی صرف اس شخص کے حق میں سفارش کر سکے گا جس کے حق میں اللہ کو منظور ہوگا، اور خاص اس جرم کے لیے جس کی سفارش اللہ کو منظور ہوگی۔ لہذا ایسی سفارش پر بھروسہ کرنے والوں کو وہاں سخت مایوسی سے دوچار ہونا پڑے گا۔ فَمِنْهُمْ، پھر کوئی ان میں سے شقی بدبخت ہوگا، وسعید، اور کوئی نیک بخت ہوگا۔ فرمایا فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، شقی بروزن فاعل مبالغہ کے لیے ہے۔ قاموس میں الشقاء کو کبھی الشقاء بھی کہا جاتا ہے، سختی، تنگی۔ شاقیہ یشقا، یہ راضی یرضا کی طرح ہے، یہاں ناقص واوی ہے۔ زمخشری نے فرمایا الذی واجبت لہ النار بإساءتہ، یعنی وہ بدبخت جس کے لیے اس کی بدعملی کی وجہ سے آگ واجب ہو گئی۔ سعید، وہ خوش قسمت جس کے لیے اس کے نیک اعمال کی وجہ سے جنت واجب ہو گئی۔ بہرحال جب ان کی زندگی کا ایک ایک حرف اور ایک ایک حرکت ان کے سامنے پیش کر دی جائے گی، اور سب کچھ کرتے ہوئے بھی ان کو دکھا دیا جائے گا، ان کی زبانوں کو بند کر کے ان کے جوارح کی حرکتیں انہیں جوارح کی زبانی ٹیلی ویژن کی طرح سامنے دکھا دی جائیں گی، تو پھر آخر وہ کس طرح ان باتوں کا انکار کر سکیں گے۔ فرمایا اے پیغمبر اسلام، آج تم خدا فراموش ہوں، خود فریبیوں کی چرب زبانی کا یہ عالم ہے کہ وہ بولتے بولتے تھکنے کا نام نہیں لیتے، اور ان کی زبانیں اتنی کھلی ہوئی ہیں کہ ان کو لگام دینے والا کوئی نہیں، لیکن اس روز سب کے سب دم بخود کھڑے ہوں گے، کسی کو یارائے تکلم نہ ہوگا، جیسے کسی نے ان کی زبانوں پر تالے لگا دیے ہیں اور ان کے لبوں کو سی دیا گیا ہے۔ اس دن وہی لب کشائی کر سکے گا جسے بولنے کی اجازت ملے گی۔ ان میں سے بعض بد نصیب ہوں گے اور بعض خوش نصیب۔
ہاں بلا شبہ آج بھی دنیا بنی ہوئی ہے، لیکن یہ تقسیم امیر غریب کی، گورے اور کالے کی، عربی اور اجمی کی بنیادوں پر قائم ہے، لیکن قیامت کے روز یہ سارے مصنوعی امتیازات ختم کر دیے جائیں گے اور پوری نوع انسان صرف دو گروہوں میں بانٹی جائے گی، جن میں ایک گروہ کو سعید کہا جائے گا اور دوسرے کو شقی، اور جنہوں نے اپنی دنیوی زندگی میں اپنے رب کو پہچانا اور اس کی بندگی میں اپنی عمر بسر کی، ان کو الگ کر دیا جائے گا اور ان پر سعادت کا پرچم لہرائے گا، اور جو عمر بھر اپنے مالک حقیقی کو بھلاتے رہے، سرکشی کرتے رہے، گناہ کرتے رہے، معصیت میں مبتلا رہے اور اپنی نفس پرستی میں مگن رہے، ان پر بدبختی کی پھٹکار پڑتی رہے گی، اور پھر سعید جنت میں داخل کر دیے جائیں گے اور شقی دوزخ کے حوالے کر دیے جائیں گے، جہاں سے نہ ان کا نکلنا ثابت ہے اور نہ ہی موت سے رستگاری ہوگی۔ فَأَمَّا الَّذِينَ، پھر لیکن وہ لوگ جو شقو بدبخت ہوں گے، فَفِي النَّارِ، تو وہ آگ میں ہوں گے، لَهُمْ فِيهَا، ان کے لیے ہوگا اس آگ میں، زفیر، چیخنا چلانا، وشہیق، اور دھاڑنا۔ زفیر اور شہیق دونوں گدے کی آوازیں ہیں، زفیر اس کے شروع کی آواز اور شہیق اس کے آخر کی آواز، یعنی نہایت بری چیخنے چلانے کی آوازیں نکالیں گے۔ اس جملے کے دو مطلب ہیں، ایک تو وہی ہے جو ترجمہ میں بیان کیا گیا ہے اور یہ مطلب قرآن کے دوسرے مقامات سے بھی ثابت ہے، دوسرا مطلب یہ ہے کہ جہنم بھڑکنے سے ایسی جگر خراش آوازیں پیدا ہوں گی جو ان بدبختوں کی مصیبت اور گھبراہٹ مزید اضافہ کرتی جائیں گی۔ حضرت شفیق بلخی بڑے پائے کے بزرگ اولیاء اللہ میں سے ہوئے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں شقاوت کی علامت یہ ہے کہ انسان کا دل سخت ہوتا ہے اور اس لیے انہیں کبھی خوف خدا اور خوف آخرت نہیں ہوتا۔ ایسے شخص کا دل دنیا کی طرف ہی راغب رہتا ہے، وہ لمبی لمبی آرزویں باندھتا ہے، لمبے لمبے پلان بناتا ہے کہ یوں کر دوں گا، یوں کر دوں گا، مگر حقیقت میں کچھ نہیں ہوتا۔ فرماتے ہیں شقی آدمی بے حیائی کی طرف بھی میل ہوتا ہے اور سعادت مند آدمی وہ ہوتا ہے جو نرم دل ہو، خدا کے خوف سے اس کی آنکھیں پرنم رہتی ہوں، دنیا سے ایک حد تک نفرت کا اظہار کرتا ہو، لمبی خواہشات سے بچتا ہو اور اس میں شرم حیا کا مادہ موجود ہو۔ بہرحال محرومین کون ہیں؟ وہی جو جنت سے محروم کر دیے گئے اور دوزخ کے مستحق ٹھہرے گئے، اور ان کی قسمت سوائے چیخنے چلانے کے کچھ نہیں ہوگا، اور اس طرح چیخنے اور چلانے کا ان کو کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ وہاں چیخیں چلائیں یا روئیں پیٹیں، دعائیاں دیں، ہر حال میں رہنا ان کو وہی ہے۔ ہاں، اور علم الہی میں کچھ سزا پانے کے بعد اور کسی کے نکالے جانے کی کوئی گنجائش ہو تو وہ اللہ ہی جانتا ہے، کوئی انسان اس کے متعلق کچھ نہیں کہہ سکتا۔ خالدین، وہ ہمیشہ رہیں گے، فیہا، اس آگ میں، ما دامت، جب تک باقی رہیں گے، السماوات، آسمان، والارض، اور زمین، خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض، جب تک سارے آسمان و زمین قائم ہیں۔ مراد ہمیشہ کا عذاب ہے، کیونکہ جب کسی چیز کی ہمیشگی ظاہر کرنا مقصود ہوتا ہے تو ما دامت السماوات والارض کا محاورہ استعمال کرتے ہیں، ورنہ تعلیق نہیں، یعنی یہ معنی نہیں کہ جب تک آسمان و زمین قائم رہیں گے عذاب رہے گا، پھر نہیں۔ ہاں، آسمان و زمین سے مراد آخرت کے آسمان و زمین ہوں گے تو محاورے کے بغیر ہی ہمیشگی مراد ہے، کیونکہ دنیا کے زمین و آسمان تو اس دن بدل دیے جائیں گے۔ فرمایا یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، جس دن یہ زمین اور زمین سے بدل دی جائے گی اور سب آسمان بھی اور لوگ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے جو اکیلا ہے، بڑا زبردست ہے۔ آخرت کے آسمان و زمین میں جنت واقع ہوگی، وہ ہمیشہ رہنے والی ہے، لہذا وہ زمین آسمان بھی دائمی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کا قول ذکر فرمایا، وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَیْثُ نَشَاءُ، اور وہ کہیں گے سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہم سے اپنا وعدہ سچا کیا اور ہمیں اس زمین کا وارث بنایا تاکہ ہم جنت میں جہاں چاہیں جگہ بنا لیں۔ تو مطلب یہ ہوگا کہ جہنمی جہنم میں، جنتی جنت میں ہمیشہ رہیں گے، الا ما شاء، مگر جو چاہے، ربو کا، آپ کا رب، ان ربک، بے شک آپ کا رب، الا ما شاء ربک، یہ لفظ شقی اور سعید دونوں کے تذکرے میں آئے ہیں، یعنی بدبخت آگ میں ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان زمین قائم ہے، مگر جو تیرا رب چاہے۔ اس طرح سعادت مندوں
کے متعلق بھی فرمایا کہ وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے جب تک آسمان و زمین قائم ہے، مگر جو تیرا رب چاہے۔ دونوں آیتوں میں مگر جو تیرا رب چاہے کا تعلق اہل توحید سے ہے۔ پہلی آیت میں مطلب یہ ہوگا کہ مومن واحد گناہگار جب اپنی سزا بھگت لیں گے تو انہیں جہنم سے نکال لیا جائے گا، جیسا کہ بخاری مسلم میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، اہل جنت جنت میں اور اہل نار آگ میں داخل ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا جس شخص کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے اسے اس سے نکال لو، تو وہ اس سے اس حال میں نکالے جائیں گے کہ سیاہ ہو چکے ہوں گے۔ پھر انہیں بارش کے پانی کی نہر سے یا نہر الحیاتی زندگی کی نہر میں ڈال دیا جائے گا۔ اس مفہوم کی بہت سی احادیث آئی ہیں کہ سزا پا کر یا شفاعت سے یا محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے گناہگار مسلمان آخرکار جہنم سے نکل کر جنت میں چلے جائیں گے۔ اس پر اہل سنت کا اتفاق ہے۔ بخاری مسلم میں یہ بھی ہے کہ موت کو ایک مینڈے کی شکل میں جنت جہنم کے درمیان لا کر ذبح کر دیا جائے گا، اور اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ اے اہل جنت اب موت نہیں ہے، اور اے اہل نار اب موت نہیں ہے، تو جنتوں کی خوشی کے ساتھ مزید خوشی کا اور جہنمیوں کے غم کے ساتھ مزید غم کا اضافہ ہو جائے گا۔ اور مسلم کی ایک روایت میں کل خالد فیما ہوا فی کہ ہر ایک جس جگہ میں ہے اس میں ہمیشہ رہے گا۔ ایسی بہت سی صحیح احادیث موجود ہیں، اس لیے جہنم کے بالآخر فنا ہونے کی کوئی واضح اور پختہ دلیل موجود نہیں۔ فعال کر گزرنے والا ہے لما یرید اس کو جو وہ چاہتا ہے۔ فرمایا ان ربک فعال لما یرید، یہ ان لوگوں پر رد ہے جو ہر عمل کی تاثیر ذاتی سمجھتے ہیں، جیسے کہ زہر کھانے کا لازمی نتیجہ موت ہے۔ چنانچہ معتزلہ اور خارجیوں کا کہنا ہے کہ جو مسلمان کبائر کا مرتکب ہو، توبہ نہ کی ہو، وہ بھی ابدی جہنمی ہے، ایک دفعہ جو آگ میں چلا گیا وہ وہاں سے کبھی نہیں نکلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اہل شقاوت جو جہنم میں جائیں گے، جن میں کافر و گنہگار مسلمان دونوں شامل ہیں، کے متعلق فرمایا کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے مگر جو تیرا رب چاہے، کیونکہ بلا شبہ تیرا رب جو چاہے کر گزرنے والا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی بھی چیز کی تاثیر اللہ کے حکم ہی سے ہوتی ہے، وہ چاہے تو آگ جلاتی ہے، پانی غرق کرتا ہے، زہر موت کا باعث بنتا ہے، اگر وہ اس کے برعکس چاہے تو نہ آگ جلاتی ہے نہ پانی غرق کرتا ہے، نہ زہر کھانا موت کا باعث ہوتا ہے، حالانکہ یہ ان کی اپنی تاثیر کے خلاف ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کبائر مسلمانوں کو جہنم سے نکال لے گا، وہ جو چاہے کر گزرنے والا ہے، کوئی اس کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت میں ان گمراہ لوگوں کا رد ہے جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ نے اشیاء میں جو تاثیریں رکھ دی ہیں انہیں کے مطابق یہ افعال کے نتائج برآمد ہوتے ہیں، ان میں رد و بدل ناممکن ہے۔ یہ عقیدہ دراصل اللہ کی قدرت کاملہ کا انکار ہے۔ وہ اس کی مثال یہ دیتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے زہر کھا لیا ہے تو وہ لازماً مر جائے گا، اور موت ایسی یقینی ہے جس کا کوئی علاج نہیں۔ جبکہ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر اللہ چاہے تو زہر کھانے والے کو بچا سکتا ہے۔ اسی طرح اگر اللہ چاہے تو کسی مجرم کو تھوڑی بہت سزا دے کر یا سزا دیے بغیر ہی معاف کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی روشنی میں اپنی زندگی کو سنوارنے، اس کی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔